امریکہ کے اسلحہ بردار درجنوں طیارے اسرائیل پہنچ گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں جرمنی کی امریکی اڈوں سے اسلحہ لے کر طیارے تل ابیب پہنچے۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایران کے خلاف جنگ دوبارہ شروع کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ اسرائیل نے بڑی فوجی کارروائی کے لیے تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ امریکی اسلحہ اسرائیلی فوجی گوداموں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ عراق کے مغربی صحرا میں اسرائیلی فوج دوسرا خفیہ اڈہ بھی چلاتی رہی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے یہ اڈے برسوں سے زیر استعمال تھے۔ ایران اسرائیل جنگ کے دوران عراق اہم لاجسٹک مرکز بنا رہا۔ 2025 میں ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 روزہ جنگ کے دوران بھی استعمال ہوا اور موجودہ کشیدگی میں بھی ان کا کردار سامنے آیا۔ ایک خفیہ اڈے کا انکشاف اس وقت ہوا جب ایک عراقی چرواہا اتفاقیہ طور پر اس مقام تک پہنچ گیا۔ اس نے عراقی فوجی کو اطلاع دی۔ اڈے کو خفیہ رکھنے کے لیے چرواہے اور عراقی فوجی دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ امریکہ کو اسرائیلی اڈے کا علم تھا۔ CNN کا کہنا ہے ایران دنیا کے انٹرنیٹ شریان کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی حکام نے آبنائے ہرمز سے کیبل گزارنے پر گوگل، مائکروسافٹ، میٹا اور ایمیزون سے فیس ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایرانی حکام نے بین الاقوامی ٹیکنالوجی کمپنیوں کو ایرانی قوانین پر عمل کرنا ہوگا۔ CNN کے مطابق آبنائے ہرمز میں اثر و رسوخ بڑھانے کا ایران کا یہ نیا حربہ ہے۔ ایران کی جانب سے سب میرین انٹرنیٹ کیبلز پر کنٹرول کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ زیر سمندر کیبلز یورپ، ایشیا، خلیج فارس کے درمیان انٹرنیٹ اور مالیاتی مواصلات کا بڑا ذریعہ ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ جانے والے گلوبل سموت فلوٹیلا کو قبضے میں لے کر درجنوں کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ ترکی سے غزہ امداد لے جانے والے 60 کشتیوں پر مشتمل قافلے میں سماجی کارکن سعد ایدھی بھی شامل ہیں۔ انہیں بھی اسرائیلی فورسز نے گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتاری سے پہلے سعد ایدھی نے ویڈیو شیئر کی تھی جس میں بتایا تھا کہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ میڈیٹرین سی سے موجود ہوں۔ یہ ایک ملٹری ویسل ہے جو کہ ہمیں فالو کر رہی ہے صبح سے، اور اس طرح کی کئی ملٹری ویسلز ہیں، تقریباً 6 سے 7 جو ہے وہ میں نے خود دیکھی ہے ملٹری ویسلز، اور کچھ زوڈیاک بوٹس بھی ہیں جو کہ ہماری طرف بڑھ رہی ہیں، اور 2 زوڈیاک بوٹس نے ایک بوٹ پہ شاید انٹرسیپشن کر بھی لیے۔ میں آپ کو پھر بتاتا چلوں یہ ایک نان وائلنٹ ہیومینیٹیرین ایڈ مشن ہے جس میں ہمارا مقصد صرف اور صرف ایڈ پہنچانا ہے پیسفل طریقے سے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں انٹرنیشنل واٹرز میں اللیگلی اریسٹ کیا جا سکتا ہے، کڈنیپ کیا ہے۔ امریکی صدر نے ایلین کے ساتھ تصویر شیئر کر دی۔ ٹرو سوشل پر شیئر کی گئی تصویر میں ڈونلڈ ٹرمپ ایلین کے ساتھ چہل قدمی کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ مصنوعی ذہانت سے تیار تصویر کے کیپشن میں ٹرمپ نے لکھا ایک دلچسپ مہمان کے ساتھ ایک شاندار ملاقات ہوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان نیوی سے متعلق پیشہ ورانہ امور پر گفتگو کی گئی۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ امریکہ ایران مذاکرات کی بحالی کی کوششیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی تیسرے روز بھی ایران میں موجود ہیں۔ تفصیلات کیا ہیں ذوالقرنین حیدر سے جانتے ہیں۔ اپڈیٹ کیجیے ذوالقرنین۔ جی بالکل، وزیر داخلہ محسن نقوی آج بھی جو آج تیسرا روز ہے ایران میں موجود ہیں، اور آج بھی وہ اہم ملاقاتیں کریں گے، اور اس کے علاوہ بتایا گیا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ ایران کے صدر سے بھی ملاقات کر چکے ہیں، ایرانی پارلیمنٹ سے بھی ملاقات کر چکے ہیں، جبکہ وزیر داخلہ جو ہیں سکندر مومنی ان سے بھی ملاقات کی ہیں، اور آج دوبارہ جو ہے ملاقات کی، اور ان ملاقاتوں میں پاک امریکہ جو مذاکرات بحالی کا معاملہ ہے وہ زیر غور آئے گا۔ جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز باکو میں انٹرنیشنل ورلڈ اربن فورم پہنچی۔ آذربائیجان کے صدر الہام الیوف اور ان کی اہلیہ نے مریم نواز کا استقبال کیا۔ مریم نواز آذربائیجان کے صدر الہام الیوف کی خصوصی ریاستی مہمان ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز باکو اولمپک اسٹیڈیم میں ورلڈ لیڈرز سمٹ سے کلیدی خطاب کریں گی۔ وہ عالمی فورم پر پنجاب حکومت کے فلیگ شپ ہاؤسنگ پروگرام اپنی چھت اپنا گھر کو پیش کریں گی۔ پنجاب کا سستا ہاؤسنگ ماڈل بین الاقوامی مندوبین کے سامنے کیس اسٹڈی کے طور پر پیش کیا جائے گا۔
وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں صوبائی حکومت نے کراچی کے لیے 500 نئی الیکٹرک بسوں کی منظوری دے دی ہے، جنہیں شہر کے 3 روٹس پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلایا جائے گا۔ اورنگی، بنارس اور دیگر علاقوں میں بھی بس سروس شروع کریں گے۔ 500 نئی ای وی بسز کو جو ہے اس کی خریداری کی منظوری دی ہے حکومت سندھ نے۔ ہم نے 3 روٹس کے لیے ابھی یہ 500 بسز کریں۔ روٹ نمبر G15 ہے، اس میں تار ٹاؤن، ٹوڑی چوک، سیکٹر 2 اورنگی ٹاؤن شپ، بنارس کالونی، پٹھان کالونی، پیٹرول پمپ، لیاقت آباد نمبر 10، لیاقت آباد پوسٹ آفس، 3 ہٹی، جہانگیر روڈ، ایمپریس مارکیٹ، کینٹ اسٹیشن، اورنگی، غازی آباد اور پھر ضیاء چوک، اقبال مارکیٹ، اورنگی 2، اورنگی نمبر 5، بنارس، ولی کا، حبیب بینک، ناظم آباد نمبر 2، لیاقت آباد نمبر 4، نمبر 10، عائشہ منزل، واٹر پمپ، سوراب گوڈ، اگوال، غازی آباد، حسن اسکوائر، نیشنل اسٹیڈیم، کارساز، ڈگ روڈ، ایئرپورٹ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں آپ کا جو روٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم کر لیں گے۔ وفاق خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ پی حکومت کو مجبور کر رہے ہیں کہ ایسا فیصلہ کریں جس سے نقصان ہو۔ کوئی بھی صوبہ خوراک کی ترسیل بند نہیں کر سکتی، لیکن بدقسمتی سے پنجاب کی حکومت مسلسل خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کے علم میں لانے کے باوجود پنجاب کی حکومت کو کوئی یہ منع نہیں کر رہا کہ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ مطلب ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم آپ کو بجلی سستی دے رہے ہیں کہ کچھ ہی دن ہے۔ ان کی ناکام پالیسی کا ملبہ خیبر پختونخوا کی حکومت پر آنے والا ہے۔ ہمیں پتہ تھا کہ ان کی یہ پالیسی ناکام ہوگی۔ آپ جو ہیں زبردستی خیبر پختونخوا کی عوام کو اس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کوئی فیصلہ کرے جس سے آپ کو نقصان ہو۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ جب بھی صوبے کی امن کی بات ہوگی، صوبے کی خوشحالی کی بات ہوگی، صوبے کی ترقی کی بات ہوگی، چاہے جو بھی حکومت ہوگا ہم کو سپورٹ کریں گے تاکہ اس میں روڑے نہیں اٹکائے جائیں۔ ہمیں جو بنیادی حصہ ہمارا تھا وہ بھی آج تک ہمیں نہیں ملا۔ اگر اپنے پانی کا شیئر مل جائے ہمیں کسی صوبے سے گندم نہیں چاہیے، پھر جس صوبے کو گندم چاہیے ہوگی ہم ان کو دیں گے اور بندش پہ نہیں کریں گے، یہ بھی ہم گارنٹی دیں۔ وزیر اعظم صاحب اس پہ نوٹس لیں۔ صوبے کے ساتھ اگر زیادتی ہوگی، غریب کو روٹی نہیں ملے گی تو کیا کرے گا؟ روڈوں پہ نکلے گا۔ اس ایشو پہ ہم سب کم از کم اکٹھے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں روزانہ موٹر سائیکل والے سینکڑوں ارب لیوی اور دیگر ٹیکسز ادا کرتے ہیں۔ 1800 ارب کی کیپیسٹی پیمنٹس بجلی کے شعبے میں گزشتہ سال وصول کیے گئے۔ کہتے ہیں IMF کے کہنے پر لیوی لگائی۔ کیا مریم نواز کا اربوں روپے کا جہاز IMF کے کہنے پر خریدا؟ یہ بھاری بھاری بل ہے، IPPs مافیا ہے، ریگیسیفیکیشن کے پلانٹ پر کیپیسٹی پیمنٹ ہم دے رہے ہیں، LNG کا سرچارج بھی دے رہے ہیں، فکس چارجز بھی دے رہے ہیں، پھر یہ لیوی بھی دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، عام لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہو اور اپنی عیاشیاں ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اس کو ہم نے چیلنج کیا ہے۔ ایکس ریفائنری قیمت اس میں لیوی 42 سے 43% ہے، جس کا کوئی تعلق پیٹرولیم کی مصنوعات سے نہیں ہے۔ حکومتیں ہزاروں ارب روپے اس لیوی کی مد میں لے چکے ہیں۔ جو مڈل کلاس لوگ ہیں، جو بائکیا کا کام کرنے والے ہیں، تو گورنمنٹ کو فی لیٹر 117 روپے صرف اس ٹیکس میں دے رہے ہیں۔ 1800 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ ہم نے لاسٹ ایئر بھی ادا کی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ IMF ہم سے کہتا ہے کہ لیوی لو، تو IMF سے اجازت لے کر مریم نواز نے اپنا جہاز خریدا تھا 11 ارب روپے کا۔ ہم ایک تو 22 تاریخ کو بہت بڑا احتجاج، تو عید کے بعد ہم کال دیں گے ہڑتال کی بھی، پورے ملک کو بند کرنے کے لیے۔ خبر دیں گے آپ کو، عدالت نے ملزمہ انمول پنکی کے جسمانی ریمانڈ میں 4 دن کی توسیع کر دی ہے۔ ملزمہ انمول اور پنکی کے خلاف تھانہ بغدادی میں قتل کا مقدمہ درج ہے۔ قتل کے مقدمے میں ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی کے مزید ریمانڈ کی درخواست پر یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، جو کہ اب سنا دیا گیا ہے۔ جسمانی ریمانڈ میں 4 دن کی توسیع کی گئی ہے۔ ملزمہ انمول اور پنکی کے خلاف تھانہ بغدادی میں قتل کا مقدمہ درج ہے۔ عدالت نے ملزمہ انمول اور پنکی کے خلاف جسمانی ریمانڈ میں 4 دن کی توسیع کر دی ہے۔ قتل کا مقدمہ تھانہ بغدادی میں درج ہے۔ عدالت نے ملزمہ انمول اور پنکی کے جسمانی ریمانڈ میں 4 دن کی توسیع کر دی ہے۔ قتل کے مقدمے میں ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی کے مزید ریمانڈ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، جو کہ اب سنا دیا گیا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔